باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا یہاں موجود ہونے کے لیے، اور یہ مجھے شرف آپ نے دیا کہ میں آپ لوگوں سے خطاب کر سکوں۔ راجہ صاحب میرے پاس آئے، کب آئے؟ پیر کے دن شاید آپ آئے یا منگل کے دن، پیر کے دن آئے، اور انہوں نے فرمایا کہ میں آؤں اور اپنے مرضی کے موضوع سے بات کروں۔ تو یعنی کہ وہ چاہتے تھے کہ میں کام کروں تقریر لکھ کے لاؤں۔ تو پہلی بات تو بہت بہت دل کی تہہ سے میں ان کا اور ان کے ساتھیوں کا، حافظ لیاقت منظور کمبو صاحب کا، اختر حسین صاحب کا، فضل الہی صاحب کا، دوسرے اختر حسین صاحب جنہوں نے تقریر نوجوان نے کی اور میرے متعلق کچھ ایگزیجریٹڈ باتیں کی، اور تمام ممبران کا میں نام تو سب کا نہیں لے سکتا ہوں، جو آپ لوگوں نے مجھے عزت دی کہ میں یہاں آؤں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ نے مجھے یاد کیا۔ یہ موضوع میں نے کیوں چنا؟ آئین کو ہمارے 50 سال ہونے کو ہیں۔ 73 کا آئین کہلاتا ہے، مگر کچھ عرصے پہلے بنا تھا، تو بس 50 سال ہونے کو ہیں۔ اس سے پہلے بھی آئین آئے اور چلے گئے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 26 فروری 1948 کو فرمایا کہ ان کے ذہن میں کیا تصور تھا آئین پاکستان کا۔ اس وقت آئین پاکستان نہیں بنا تھا۔ انہوں نے فرمایا، میں ان کا ترجمہ کرتا ہوں، انگریزی میں ان کا خطاب تھا: پاکستان کا آئین ابھی تک پاکستان کی آئین ساز اسمبلی نے تشکیل نہیں دیا ہے۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کی حتمی شکل کیا ہوگی، مگر اس بات کا یقین ہے کہ یہ جمہوری ہوگا اور جس میں اسلامی اصول اپنائے گئے ہوں گے۔ اسلام اور اس کی آئیڈیلزم، اس کو ترجمہ کرنا ذرا مشکل ہے، آئیڈیلزم کو، نے ہمیں جمہوریت سکھائی۔ اسلام نے ہمیں سکھایا کہ تمام انسان برابر ہیں اور سب کو عدل اور انصاف اور مساوی برتاؤ سکھایا۔ تو یہ ان کے الفاظ کی میرے خیال میں عکاسی ہمیں اپنے آئین میں نظر آتی ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اس کی طرف جاؤں تو میں قرآن شریف، احادیث کا کیا تعلق ہے ہمارے آئین پاکستان سے، یہ آپ ذرا یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ تشریف رکھیں۔ اور میں اس سے پہلے یہ بہت اچھی بات ہے آپ کے صدر صاحب نے یہ کہا کہ سب لوگ وہ پہنے ماسک، مگر میں آپ سب سے دور ہوں تو شاید آپ کو مجھ سے خطرہ نہیں ہے۔ اور قرآن شریف بھی یہ کہتا ہے کہ دوسروں کو خطرے میں مت ڈالو اور اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ تو وہ لوگ دوست جو برائے کرم صرف منہ پہ ماسک پہنتے ہیں تو وہ ناک سے سانس لینا بند کر دیں، یا پھر ناک پہ بھی ماسک کر لیں، اور اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں بھی ماسک پہن لیتا ہوں، مگر میرے خیال میں تھوڑا فاصلہ ہے سوشل ڈسٹنسنگ کا، تو اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور جب ہم کریں گے تو پھر پوری مملکت بھی دیکھے گی کہ سب سے پڑھا لکھا طبقہ قوم کا جب کرتا ہے تو یقیناً صحیح بات کرتا ہے۔ اور اکثر لوگ نقل سے سیکھتے ہیں، اور نقل سے ہم مسلمان بھی شاید نقل ہی سے ہوئے تھے، شعور تھا یا نہیں تھا
پیدا ہو گئے اسلامی معاشرے میں. یہ میں صرف کیونکہ یہ بار ایسوسیشن ہے تو میں صرف اسلام سے بات کرنے سے پہلے میں نے اگر آپ نے یہ میرا جو ٹاپک ہے ذرا سا فرق ہے جو انہیں لکھا. میں نے لکھا آئین اسلام اور بنیادی حقوق. اب آپ کو بتاؤں گا کہ آئین پہلے کیوں آیا اور اسلام بعد میں کیوں آیا. کیونکہ آئین جو ہے وہ ہر شہری کو تحفظ دیتا ہے. اس میں عیسائی بھی ہیں, ہندو بھی ہیں, دوسرے مذاہب بھی ہیں, سکھ بھی ہیں. تو آئین پہلے آئے گا اور اسلام اس لیے بعد میں آئے گا. مگر اس سے یہ مطلب نہیں کہ اسلام کو پیچھے رکھا گیا ہے, مگر یہ کہ سب ایک اتحاد کی بات کی گئی ہے کہ سب کو ایک آئین کے نیچے, ایک جھنڈے پرچم کے نیچے متحد کیا جائے. مسلم لیگ کا جو جھنڈا تھا وہ ہرے رنگ کا تھا اور اس پہ چاند اور تارا تھا. اگر پاکستان کا جب جھنڈا بنا تو اس میں ایک بڑی سٹرپ سفید رنگ کی جو اقلیتوں کی عکاسی کرتی ہے. اگر آپ پرسنٹیج وائز دیکھیں تو وہ کہیں زیادہ ہے سفید. تو آپ اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے سے پہلے اقلیتوں کا تحفظ کیا جائے. یہ بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. آئین ہمارے آئے اور گئے. میرے خیال میں, اور میں اپنے آپ کو ایک قانون کا طالب علم ہی سمجھتا ہوں, اور روزانہ یقین مانیے میں روزانہ اپنی عدالت میں جب کیس چلتا ہے کوئی نہ کوئی بات سیکھتا ہوں, کیونکہ ایسی کوئی بات وکیل کر جاتے ہیں یا بتا جاتے ہیں جو میں نے پہلے نہیں سوچی تھی. کبھی کبھی میرے ذہن میں کچھ اور تھا اور پھر میں نے اپنا خیال بدلا وکیل کی بات سننے کے بعد, ان کے دلائل سننے کے بعد. تو سیکھتا وہ ہے جو ہمیشہ طالب علم ہی رہے, جو یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے اب سب کچھ آ گیا, پھر اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے. ہم نے کیا نہیں سیکھا؟ ہم نے آئین نہیں سیکھا. اور آئین نہ صرف نہ سیکھا, ہم نے تو آئین کا ترجمہ تک بھی نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آفیشیل سرکاری ٹرانسلیشن آئین کا نہیں ہے پاکستان میں. آئین انگریزی زبان میں لکھا گیا, آئین کی تشریح بھی انگریزی زبان میں ہوگی, مگر آئین کہتا ہے کہ اردو آپ کی زبان ہے اور آفیشیل لینگویج انگریزی ہے. تو بائی لنگولزم, دونوں زبانیں آج کل کے کمپیوٹر کے زمانے میں اور فون کے زبان میں تو بہت آسان ہو گیا ہے. تو کم از کم آئین کی نہ صرف وہ اس کا ٹرانسلیشن کیا جائے مگر پڑھایا بھی جائے. مجھے نہیں پتہ کہ کسی اسکول میں آئین پڑھایا جاتا ہے. میں آپ کو اپنی ایکسپیرینس شیئر کروں گا. میری اہلیہ سرینا عیسیٰ کافی انہوں نے سال پڑھایا کراچی کے امریکن اسکول میں. تو وہ کتابیں کبھی کبھی لاتی تھیں تو میں بھی دیکھتا تھا کتابوں میں کیا لکھا ہے. وہ 5 سال 6 سال 7 سال کے بچوں کو بھی آئین, جو خیر وہ امریکن سسٹم تھا تو امریکہ کے آئین سکھایا جاتا تھا. الیکشن ہوتے تھے, موک الیکشن, کہ بھئی تم ریپبلکن ہو تم ڈیموکریٹ ہو, تو ان کو اسکول سے کم عمر سے آئین پتہ ہو گیا کہ آئین ہوتا کیا ہے. اور آئین کا تحفظ اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ آئین سب کو تحفظ دیتا ہے. ہم نے کچھ آئین کے ساتھ وہی سلوک کیا جو ہم قرآن شریف کے ساتھ کرتے ہیں. سب سے خوبصورت غلاف میں اور سب سے اوپر رکھ دیتے ہیں, اور اس کو کھول کے جب پڑھتے ہیں, اور اب رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے تو ہم پڑھیں گے زیادہ, تو مگر عربی تو بہت ہی شاید کم لوگ ہیں جو سمجھتے ہوں جانتے ہوں, مگر ترجمہ نہیں پڑھتے. اور اسی طرح ہم آئین بھی پڑھنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. آئین میں کیا لکھا ہے؟ میرے خیال میں جب تک آپ آئین نہیں پڑھیں گے آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا آپ ہیں کون, آپ پاکستانی کیسے بنے. یہ جو آئین ہے جس کو 50 سال ہونے کو ہیں, یہ جو موجودہ پاکستان ہے, جس کو جو نصف پاکستان ہے, کیونکہ ایسٹ پاکستان ہم سے جدا ہو گیا. 47 میں جو پاکستان تھا وہ اس میں
दुगने से ज़्यादा लोग थे जो आज पाकिस्तान में हैं। तो हम जो पाकिस्तान कायद आज़म और उनके साथियों ने बनाया था वो दुनिया में सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क था। अब ये एज़ाज़ इंडोनेशिया को जाता है और मुझे शर्म से कहना पड़ता है कि दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान है मुसलमानी आबादी के हिसाब से। हम तीसरे नंबर पे आ गए हैं। तो ये क्यों हम पे आ गुज़री। एक कानून के तालिब इल्म और आइन के तालिब इल्म, और जो मुझे समझ आया है क्योंकि हमने आइन पे अमल नहीं किया। लोगों की हवस ने आइन को ठुकराया और मुहाफ़िज़ीन आइन ने अपना आइनी कसम जो खाई थी आइन को फुटक करने की, उन्होंने तोड़ी। ज़िम्मेदारी उन सब पे है जिन्होंने आइन पे कसम खाई थी कि हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये ज़िम्मेदारी उनकी है। ये हक़ाइक़ से हम आंखें नहीं चुराना चाहिए। और अब ये जो आइन है हमारे पास, जो निस्फ़ पाकिस्तान जिसको हम पाकिस्तान कहते हैं, ये आइन पे अगर अमल करते रहेंगे, बिलखसूस मेरी तरह के लोग जो आइन हल्फ उठाते हैं। आप लोग आइन पे हल्फ नहीं उठाते हैं, मगर आप पे भी पाबंदी है दफ़ा 5 के तहत कि आप आइन पे अमल करें। मगर मुझ पे और दीगर लोग जो आइन पे हल्फ उठाते हैं उन पर ज़्यादा है वज़न इसका, क्योंकि हमने कसम खाई है। तो अगर हम नहीं करेंगे तो हम ना सिर्फ कसम अपनी तोड़ेंगे जिसके हम जवाबदेह ऊपर होंगे, और हम आइन शिकनी जब करेंगे तो इसको हम कहेंगे हम गद्दारी के ज़ुमरे में आएगा, आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आएगा। तो ये हमें ना सिर्फ इस जहान में मगर अगले जहान में भी इसकी सज़ा मिलेगी। तो अगर ये हम बात बावर करा जाएं सब पे, पाकिस्तानियों पे, कि आइन की क्या अहमियत है। आइन एक ज़िंदा चीज़ है और आइन सबको तहफ़्फ़ुज़ देता है। आप आइन को अगर हटा लें तो आप पाकिस्तानियत ख़त्म हो जाती है। तो जो शख्स आइन की तरफ बढ़े उसके सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है वो आप लोगों पे है और मेरे जैसे लोगों पे है। इसका तहफ़्फ़ुज़ करें। इसका तहफ़्फ़ुज़ इसलिए ना करें कि वो आइन एक मुक़द्दस किताब है, इसलिए तहफ़्फ़ुज़ करें कि इससे आप पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। और मैंने कुछ कॉपीज़ बनाई हैं। राजा साहब अंग्रेज़ी में कहते हैं इज़ अ हार्ड टास्क मास्टर। उन्होंने मुझसे काम करवाया। उर्दू में लिखना ज़रा वक्त चाहिए और मुश्किल हो गया है हमारे लिए, क्योंकि सुबह से शाम तक अंग्रेज़ी में लिखना, अंग्रेज़ी में फ़ैसले करना, और कवानीन भी सारे अंग्रेज़ी में हैं। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान ना सिर्फ आइन की तर्जुमा करना चाहिए बल्कि ऑफिशियल तर्जुमा होना चाहिए हर कानून का। पार्लिमान, अब क्या मुश्किल है कंप्यूटर के ज़माने में तर्जुमा करना। और ऐसा तर्जुमा ना करें जो कि बहुत सकील उर्दू में हो, ऐसे हो जो कि हर शख्स समझ सके। तो राजा साहब ने, आपके सदर ने तकरीर को कहा कि जी मैं दिबाचा आइन का पढ़ता हूँ, जिसको हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहते हैं, 1949 से आया है। और ये एक चीज़ है जो कि हर आइन का हिस्सा रही है। तो ये इसकी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अच्छा, ओके, ठीक। हमारे आइन की बुनियाद इस एतराफ़ और तस्दीक पर रखी गई है कि पूरे कायनात पर इक़्तिदार आला अल्लाह ताला का है और इख्तियारात का इस्तेमाल एक मुक़द्दस इमानत है।
اور ریاستی طاقت اور اختیار کا استعمال عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے کیا جائے گا۔ آئین کا دیباچہ مزید یہ کہتا ہے کہ ریاست پاکستان میں جمہوریت، سب سے پہلے جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری، برداشت اور سماجی انصاف کا اطلاق اسلامی اصولوں کے مطابق ہوگا۔ اسی طرح اس میں کہا گیا ہے کہ اقلیتوں کو اپنے مذاہب کی پیروی کرنے، ان پر عمل کرنے اور اپنی ثقافتوں کی ترویج کے لیے مناسب مواقع دیے جائیں گے۔ یہ میں نے خلاصہ ترجمہ آپ سمجھ لیں دیباچہ کے آئین کے۔ آئین میں 280 شقیں ہیں، دفعات ہیں، مگر ان میں تقریباً 2 درجن دفعات ایسی ہیں جو عوام کے حقوق کا تحفظ کے متعلق ہیں اور ان پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو یہ جو آج کا موضوع ہے، میں یہ صرف 2 درجن جیسی دفعات ہیں، اگر ہم ہر شہری یہ سمجھ لے تو وہ میرے خیال میں آئین نہ صرف سمجھ لیتا ہے بلکہ ہر صاحب اختیار اور بالخصوص وہ شخص جنہوں نے آئین پہ حلف اٹھایا ہے، جو شیڈیول 3 میں ہے، مختلف عہدیداروں، جیسے میں ایک جج ہوں سپریم کورٹ کا، تو میں نے حلف اٹھایا، پھر میں جب چیف جسٹس بنا تھا بلوچستان کا تو اس وقت میں نے حلف اٹھایا، تو یہ ہم پر سب سے زیادہ لازم ہے، اور ہم یہ جب تک اس پہ پوری طرح سے عمل نہیں کریں گے تو مسئلے بڑھتے رہیں گے۔ اب پہلی شق جو آتی ہے جس میں عوام الناس کو تحفظ دیا جاتا ہے، وہ ہے آئین کی دفعہ 3، استحصال کے تمام صورتوں کے خاتمے کو یقینی بناتی ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ فنڈل رائٹس چیپٹر جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں بنیادی حقوق ہیں، نہیں، وہ دفعہ 3 سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو استحصال کے تمام صورتوں کے خاتمے کو یقینی بناتی ہے۔ اب میں ہر دفعہ کو کروں گا کہ ہمیں اسلام میں کچھ ملتا ہے کہ اس سے برعکس ہے یا اس جیسا ہے۔ یہ دفعہ قرآن شریف کی سورۃ البقرہ 2 آیت 79 میں عین مطابق ہے، جس میں فرمایا گیا ہے تم ظلم یا استحصال نہ کرو اور تم پر ظلم یا استحصال نہ کیا جائے گا۔ تو دیکھیں دفعہ 3 قرآن شریف سے مطابقت رکھتی ہے۔ اب چلیں دفعہ 4 کی طرف۔ دفعہ 4 یہ یقینی بناتی ہے کہ سب کے ساتھ قانون کے مطابق یکساں سلوک ہو اور بالخصوص زندگی، آزادی، جسم، ساکھ اور جائیداد کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جائے گا جس کی اجازت قانون نے نہ دی ہو۔ یہ دفعہ بھی اسلام سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ ایک بہت مشہور حدیث ہے، المسلم من سلم مسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ دیکھیے زبان سے بھی آپ لوگوں کو تکلیف دے سکتے ہیں، صرف ہاتھ سے نہیں۔ اور یہ ہماری آئین اور قرآن شریف کی اور حدیث مطابقت رکھتا ہے۔ اس دفعہ میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ وہ کام جس کی کوئی قانونی ممانعت نہ ہو، اسے ہر شخص کر سکتا ہے اور کسی کو ایسے کام پر مجبور نہیں کیا جا سکتا جس کا مطالبہ قانون نے اس سے نہ کیا ہو۔ یہی اصول سورۃ مریم آیت 64 کے آخری ٹکڑے میں موجود ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تمہارے رب بھولنے والا نہیں ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 32 سے بھی یہ اصول معلوم ہوتا ہے، کہہ دو
کہ کس نے حرام کر دیا اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور پاک رزق کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہ اصول اخذ ہوتا ہے۔ آپ نے غزوہ بدر جو 17 رمضان 2 ہجری کو ہوئی تھی، یعنی کہ 13 مارچ 624 کے بعد قیدیوں کو اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو 10 بچوں کو لکھنا پڑھانا سکھا کر آزادی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کام جبراً بھی لیا جا سکتا تھا، آخر وہ قیدی تھے، لیکن آپ نے ان سے ایک طرح کا سمجھوتا کیا۔ ریفرنسز میں نے نیچے دی ہیں فٹ نوٹس میں، تو یہ اگر آپ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اور اس میں کتنے سبق ہیں کہ آپ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دو اور اپنی رہائی لے لو، تو ایک سمجھوتا ہو گیا، اگریمنٹ ہو گیا۔ لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے بارے میں اگلی اہم دفعہ 9 ہے، جو کہتی ہے قانون کی اجازت کے بغیر کسی کو زندگی اور آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ یہ دفعہ سورۃ المائدہ 5 آیت 32 کے عین مطابق ہے، جو تو آپ سب اس سے واقف ہوں گے کہ جس نے ایک جان لی جیسے کہ اس نے تمام جانیں لیں، اور جس نے ایک جان بچائی جیسے کہ اس نے تمام انسانیت کو بچایا۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ پہلے حصہ ہے دفعہ 9 کا۔ اور جہاں تک آزادی کی بات ہے تو اس کی عکاسی سورۃ البقرہ آیت 256 میں نظر آتی ہے۔ لا اکرہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جب دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے تو پھر قانون میں تو زبردستی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ قانون وہ والا قانون نہیں جو لوگوں نے اپنے آپ بنا کے خود کہتے ہیں کہ قانون ہے۔ قانون جو کہتا ہے اس کے مطابق، تو زبردستی سے آپ لوگوں کے حقوق، نہ تو آپ زندگی لے سکتے ہیں، اور صرف زندگی لینے کا ریاست کو اختیار ہے، اور وہ بھی جب کوئی سزائے موت پائے اس وقت۔ اس کے بعد اہم دفعہ 10 کی طرف آتے ہیں، جس میں کہا گیا ہے کہ کسی کو وجہ بتائے بغیر گرفتار نہیں کیا جائے گا اور تحویل میں بھی نہیں لیا جائے گا، اور جب ایسا کیا جائے گا تو اسے 24 گھنٹوں کے اندر حاکم فوجداری کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میجسٹریٹ کا ترجمہ میں نے حاکم فوجداری کیا ہے، شاید آپ مجھ سے بہتر کر سکیں۔ اس کے ساتھ ایک بہت اہم دفعہ 10 الف کا اضافہ 18ویں ترمیم جو 2010 میں آئی تھی کے ذریعے کیا گیا، جو ہر شخص کو منصفانہ سماعت اور مناسب عمل کا حق دیتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں قرآن شریف کی طرف۔ قرآن شریف کی سورۃ المائدہ 5 آیت 8 میں فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو، کھڑے ہو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر مجبور نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو۔ انصاف کرو کہ یہ تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ ایک یہ ہم لوگ اکثر بھول جاتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں تو وہ کسی نے نہیں دیکھا تو ٹھیک ہے، اوپر والا ہر چیز دیکھتا ہے، اور اس کا اجر آخرت میں ہمیں ملے گا۔ دفعہ 11 جبری مشقت اور غلامی کو ممنوع قرار دیتی ہے۔ جہاں تک غلامی کا تعلق ہے، قرآن شریف کے نزول کے وقت غلامی کا عام رواج تھا، لیکن اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے کئی مواقع دیے۔ مختلف گناہوں کے کفارے کے لیے غلام کو آزاد کرانے کا حکم دیا، اور ثواب کمانے کے لیے بھی غلام آزاد کرنے کی ہدایت دی، اس لیے غلامی جلد ہی ختم ہو گئی۔ قرآن شریف میں آزاد انسان کو غلام بنانے کی اجازت نہیں دی۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا ذکر کیا جن کے خلاف آپ خود قیامت کے دن استغاثہ کریں گے۔ ان میں ایک وہ ہے جس نے آزاد انسان کو غلام بنا کر بیچا،
اسی طرح اسلام میں جبری مشقت کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ جنگی قیدیوں سے بھی جبری مشقت نہیں لی گئی۔ مزدوروں کے حقوق تحفظ پر اسلام نے خصوصی زور دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مزدور کی اجرت اس کا پسینے خشک ہونے سے پہلے ادا کرو۔ اب آپ ایک سوال اٹھتا ہے کہ جی وہ ہمارے قانون میں ریگرس امپریزمنٹ بالمشقت، میں سمجھتا تھا یہ بری بات ہے۔ میں جب چیف جسٹس تھا بلوچستان ہائی کورٹ کا تو صوبے کے جیلوں میں جاتا تھا، تو وہ ایک جو مطالبہ ہوتا تھا قیدیوں کا کہ جی یہ جبری مشقت ہمیں روکا جا رہا ہے اس سے۔ میں سمجھا، میں نے کہا کیوں؟ تو آپ کو تو اچھی بات ہے، نہیں کوئی نے کہا کوئی ہے ہی نہیں موقع کرنے کا جبری مشقت۔ کہتے ہیں نہیں جی، جب جبری مشقت ہم کرتے ہیں تو مہینے کے 2 دن ہمیں وہ ملتے ہیں، کیا ہوتا ہے، کیا لفظ ہے، ریمیشن ملتا ہے، شکریہ۔ تو وہ ان کی قید میں 2 دن مہینے کے کم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ چاہتے تھے کہ جبری مشقت کریں، اور اگر آپ پتہ نہیں، میں بہت سارے جیلوں میں گیا تھا تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کریں، مگر پہلے ہوتا تھا، ہمارا ایک جیل تھا مت جیل، تو اس میں قالین بنتے تھے، لوگ ہنر سیکھتے تھے، مگر آہستہ آہستہ اب جیلوں میں یہ بھی کام ختم ہو گئے ہیں۔ تو وہ جو قیدی اس کا تھا کہ جب قیدی کو رہا کیا جائے تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے، کچھ کام کر سکے جو اس کو کام نہیں آتا تھا، بجلی کا کام، قالین بنانے کا کام، فرنیچر بنانے کا کام۔ تو پہلے تو باہر لیا جاتا تھا، جب میں چھوٹا تھا میں دیکھتا تھا اکثر قیدیوں پہ وہ چینیں بنی ہوئی، وہ سڑکیں بھی بناتے ہوتے تھے۔ تو یہ بھی جبری مشقت، وہ ایک طرح سے وہ خود چاہتے ہیں کیے جائے کہ ان پر کہ وہ ان کو 2 دن کم ہوئے ہیں ہر مہینے کے، یعنی کہ 30 دن تو 2 دن ان کے کم ہو جاتے ہیں۔ دفعہ 12 کی طرف اب چلتے ہیں۔ ایسے فعل پر سزا کے خلاف تحفظ دیتی ہے جو اس وقت جرم نہیں تھا جب اس کا ارتکاب کیا گیا، مگر بعد میں اسے جرم قرار دیا گیا۔ کئی آیات اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصول اسلام کا بھی ہے۔ مثلا سورۃ بنی اسرائیل آیت 15 میں فرمایا گیا، اور ہم غضب دینے والے نہیں ہیں جب تک ہم رسول نہ بھیجیں۔ تو ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ اسلام اور ہمارا آئین اب آپ دیکھیں بالکل ساتھ ساتھ چل رہا ہے، کوئی فرق اس میں نہیں آ رہا ہے۔ آئین کی اس دفعہ سے ایک بہت اہم استثناء سنگین غداری کے جرم کا ہے۔ چنانچہ یہ دفعہ 23 مارچ 1956 سے نافذ ہونے والے کسی آئین کی منسوخی یا معطل کرنے کو قانون کے ذریعے جرم قرار دینے سے نہیں روکتی، یہ ایک ایکسیپشن ہے۔ دفعہ 13 کسی ایک جرم پر 1 سے زائد دفعہ سزا دینے کے خلاف تحفظ دیتی ہے، اور یہ بھی قرار دیتی ہے کہ کسی ملزم کو اپنے خلاف گواہی دینے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ قدرت کا نظام بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی جرم کی سزا اس دنیا میں ملے تو پھر اسے آخرت کی سزا نہیں دی جائے گی، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ دنیا میں کسی کو سزا دی جائے تو یہ اس کے لیے آخرت سزا سے کفارہ بن جاتی ہے۔ کسی جرم کا اقرار کرنا کسی شخص کا رضاکارانہ عمل ہے اور اس پر اسے آخرت کی سزا سے نجات مل سکتی ہے، لیکن اسے اقرار پر مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثالیں شروع جب اسلام کے دن تھے تو اکثر احادیث میں ذکر ہے کہ لوگ خود آ کے کنفیس کرتے تھے، کسی نے نہیں دیکھا ہوتا تھا جرم اور وہ کنفیس کرتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہوتی تھی کہ جی آپ کو اگر وہ تو اگر سزائے موت یہاں مل جائے، آخرت وہ سمجھتے تھے بہت سستے چھوٹے، اگر ان کو سزائے موت اس دنیا میں مل جائے کہ آخرت کی جو سزا ہوگی وہ اس سے کہیں زیادہ بری ہوگی۔ تو انگریزی میں کہتے ہیں ڈبل جیپرڈی۔ اللہ تعالیٰ کا بھی نظام ایسا ہی ہے کہ ڈبل جیپرڈی نہیں ہوگی کہ آپ کو یہاں بھی سزا ملے اور آخرت۔ جو یہاں سے بچ جاتے ہیں
ان کی چھوٹ نہیں ہوتی۔ دفعہ 14 کی طرف چلتے ہیں۔ دفعہ 14 انسان کی عظمت اور گھر کے رازداری کو تحفظ دیتی ہے۔ یہ دفعہ بھی قرآن کے عین مطابق ہے۔ قرآن شریف کی سورۃ ال3 آیت 4 انسان کو احسن التقویم کا خطاب دیتی ہے، اور سورۃ بنی اسرائیل آیت 70 کرمنا بنی آدم کا اعلان کرتی ہے۔ کرمنا بنی آدم، دیکھیے یہ کون ہے؟ آپ ہیں، میں ہوں، یہ ہمارا رتبہ ہے۔ تو یہ ڈگنیٹی آف مین، یہ ڈگنیٹی آف مین تو ہم نے یہاں اب ویسٹ میں تو بہت بار، مگر دیکھیے اسلام کب سے بات کر رہا ہے؟ احسن التقویم۔ اور حضرت آدم علیہ السلام، ابلیس نے کیا نافرمانی کی؟ سجدہ نہیں کیا، احسن التقویم کو سجدہ نہیں کیا، تو وہ ابلیس قرار پایا۔ تو یہ ہے انسانیت کا مقام۔ انسانیت کو ہم جبراً کسی کو اٹھا لیتے ہیں یا کسی اور کام کرتے ہیں، تو یہ احسن التقویم نہ صرف آپ آئین اور دوسرے قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، مگر اللہ کے دیے ہوئے نظام کی اور قرآن شریف کی بھی۔ میں کہاں تھا؟ کا اعلان کرتی ہے۔ اسی طرح گھر کی رازداری کے متعلق کئی آیات اور احادیث ہیں، جیسا کہ سورہ الحجرات آیت 12 میں فرمایا گیا، وَلَا تَجَسُّسُوا، اور مت کرو جاسوسی۔ اور اسی طرح حدیث ہے، بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی جھوٹی بات ہے، اور عیب مت تلاش کرو اور جاسوسی مت کرو، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کرو، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ کرو، اور ایک دوسرے سے منہ مت موڑو، اور اللہ کے بندو سب آپس میں بھائی بن جاؤ۔ اب کبھی کبھی اردو زبان اور عربی میں بھائی اور بہن کا استعمال ہونا چاہیے۔ قرآن شریف اکثر انگریزی میں کہتے ہیں جینڈر نیوٹرل ہے، مگر اکثر ترجمے ہیں وہ اب انسان کہتے ہیں تو وہ آدمی کہتے ہیں، تو بہرحال یہ چیز ہے۔ اب دفعہ 15 کی طرف چلتے ہیں۔ دفعہ 15 نقل و حرکت اور پاکستان میں کہیں بھی رہنے کی آزادی کا حق دیتی ہے۔ قرآن شریف کی کئی آیات جیسے سورۃ آل عمران کی آیت 137، سورۃ نحل کی آیت 36 اور سورہ نمل کی آیت 69 میں حکم دیا گیا ہے، فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، تم زمین میں چلو پھرو۔ تو یہ بھی دیکھیے، یہ آئین آپ کے دلوں میں جب بیٹھ جائے گا، جب آپ کہیں گے، میں ایک جگہ گیا تھا تو وہ پانی بہت ضائع کر رہے تھے، اور پانی میں آپ کو پاکستان میں قلت ہے، ہر جگہ پاکستان میں قلت ہے، اور سب سے حیرت کی بات ہے کہ وہ مسجدوں میں جس طریقے سے وضو کیا جاتا ہے، جتنا پانی ضائع کیا جاتا ہے، تو میں نے ممانعت کی، اور بلکہ بلوچستان کے وہ جو چھوٹی سی ایک مسجد ہے ہائی کورٹ کی، اس میں وہ ایک پٹی بھی لگا دی کہ اسراف ہے۔ اور یہ اگر آپ اس کو دیکھیں اور سمجھیں، ادھر بھی آپ کو حدیث ملے گی۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پانی ضائع کر رہے تھے تو ان کو ذرا تنقید کی کہ پانی ضائع مت کرو، تو جواب میں کہا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر میں وضو کر رہا ہوں تو، اور جواب ملا، اور اگر تم دریا کے کنارے بھی کھڑے ہو۔ تو یہ انوائرمنٹل اصول، اب آپ دیکھیں جو آج کل باتیں ہوتی ہیں وہ ہم 1400 سال پہلے باتیں ہو چکی ہیں۔ اور زمین میں پھرا کرو۔ اسی طرح دفعہ 16 قانون کی حدود کے اندر اجتماع کی آزادی کا حق دیتی ہے، جبکہ دفعہ 17 انجمن سازی اور سیاسی پارٹی بنانے کا حق دیتی ہے۔ مگر ساتھ ہی ایک اہم بات دفعہ
17 کی شق 3 میں سیاسی پارٹیوں کے متعلق یہ کہی گئی ہے کہ وہ قانون کے مطابق اپنے ذرائع آمدن ظاہر کریں گی۔ اسلام نے بھی مسلمانوں کو اجتماعیت کا درس دیا ہے۔ سورۃ الشورى کی آیت 38 میں فرمایا گیا ہے، اور ان کے کام ایک دوسرے کے ساتھ مشورے سے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے گروہوں جیسے انصار و مہاجرین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف تسلیم کیا بلکہ ان کے ایک دوسرے سے پر حقوق بھی مقرر فرمائے۔ اسی طرح قانونی ذمہ داریوں کی پابندی کا اسلام نے حکم دیا۔ قرآن شریف کی سورۃ المائدہ آیت 1 میں آیا ہے، اے ایمان والو اپنے معاہدات کی پابندی کرو۔ مالیاتی امور میں شفافیت بالخصوص سرکاری عہدیداروں کے لیے، جیسے کہ میں ہوں، اسلام کی بنیادی ستون ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طائف کے محاصرے کے موقع پر، جو 8 ہجری میں کا واقعہ ہے، میں ہوا تھا، غنیمت کے متعلق سوال کیا گیا اور آپ نے اس کا برا ماننے کے بجائے اس کی وضاحت دینی ضروری سمجھی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ان کو خطبے کے دوران میں ٹوک دیا گیا اور انہوں نے واضح کیا کہ اضافی چادر ان کو ان کے بیٹے نے دی تھی۔ رسول اور خلیفہ وقت سے ایک عام شخص نے معلومات کا مطالبہ کیا تو اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، بلکہ تسلیم کیا گیا کہ اس کا حق ہے کہ اسے یہ معلومات مہیا کی جائیں۔ یوں ان واقعات سے دفعہ 19 الف میں مذکور معلومات کے حق کے بارے میں بھی اسلام کا تصور واضح ہو جاتا ہے۔ 19 الف بھی 2010 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے آیا۔ اچھا، میں خیر بتانا تو نہیں، بتا ہی دیتے ہیں۔ ایک کسی آرگنائزیشن نے خط لکھا سپریم کورٹ کے، جی آپ ججز اور ان کی اہلیہ کے وہ بتائیے ایسٹس، تو اس ناچیز نے اور اس کی اہلیہ نے جس پہ اس کا کوئی وہ انہوں نے خود بتائے، اور وہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ان کو آج بھی میرے خیال میں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دفعہ 18 تجارت، کاروبار اور پیشہ اختیار کرنے کا حق دیتی ہے۔ قرآن شریف کی سورۃ النساء کی آیت 29 میں فرمایا گیا، مگر یہ تجارت ہو آپس کی رضامندی سے۔ یہ دیکھیے کتنی ہمارا جو آئین ہے، جو ہمارے قائد کا جو کی سوچ تھی کہ جو فیوچر کا آئین ہوگا وہ اسلامی بنیادوں پہ رکھا جائے گا، تو اس میں آپ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی بنیادیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے، جو ایک کاروباری خاتون تھیں، اور آپ نے ان کے لیے تجارتی سفر بھی کیا۔ اور دیکھیے کتنا، اب دیکھیں عورتوں کا مقام عزہ کیا تھا۔ اور اس میں ایک اور، آج کل کے معاشرے میں اگر کوئی عورت کسی مرد کو پیغام بھیجے تو اس کو پتہ نہیں کیا کہا جائے گا۔ اور یہ دیکھیے ہمارے نزدیک جو سب سے ہم جو ہماری جس کو ہم انہوں نے پیغمبر کو پیغام بھیجا اور پیغمبر نے ان کی نوکری قبول کی۔ مدینہ کے انصار زراعت پیشہ تھے، جبکہ مکہ سے آنے والے مہاجرین عام طور پر تجارت کرتے تھے۔ کئی صحابہ مختلف پیشوں اور فنوں کے ساتھ وابستہ تھے اور کسی بھی پیشے کو حقیر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس کے برعکس کئی صدیوں بعد بھی یورپ میں سرجری کو حقیر سمجھا جاتا تھا، اور اس وجہ سے کئی کسائی سرجن بن گئے۔ جو سرجری ہوئی ہے وہ مسلمانوں نے
گریس کے بعد ویسٹرن یورپ میں نہیں تھی، مسلمان سارے سرجن تھے، عیسائی اس کو سمجھتے تھے بہت برا کام ہے تو قصائی سرجن ہوتے تھے، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ لوگوں کا کیا حشر ہوتا ہوگا. تو یہ کسی بھی پروفیشن کو برا نہیں سمجھا جا سکتا ہے. ہمارے یہاں ایک بہت بری بات ہے کہ ہم صفائی پیشہ لوگوں کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں اور ان کے لیے برے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں. تو ہم باتیں تو کرتے ہیں کہ ہم ان کے سپاہی ہیں، مگر ان کے کرنے پر عمل نہیں کرتے تھے. وہ اپنا گھر خود جھاڑو لگاتے تھے. سچ پوچھئے، اگر میں پوچھوں میں تو قصوروار ٹھہرا، میں نہیں کرتا ہوں یہ کام. آپ شاید مجھ سے بہتر مسلمان ہوں جو کرتے ہوں گے. تو یہ ہم بہت کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، مگر اگر آپ کہیں بھی شہر چلے جائیں تو پھر اسلام پھر تو واقعی اسلام خطرے میں کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ صرف صفائی کی حالت دیکھ لیں کہ جس طرح سے ہے، اور آپ وہ ممالک جہاں جو مسلمان نہیں ہیں وہاں اگر آپ گئے ہوں کبھی اور صفائی کی حالت دیکھیں تو پانی جو ایک ہمارا بنیادی ہمارے مذہب کا ایک بنیادی جز ہے، بیکاز بغیر پانی تو ہم وضو بھی نہیں کر سکتے ہیں. کچرا کو نہریں دیکھیں، دریائے انڈس جو پہنچتا ہے کراچی تک نہیں بلکہ راستے میں دیکھیے تو دنیا بھر کا اس میں کوڑا کچرا اس میں ہے. تو یہ چیزیں اگر ہم میسیج باہر بھیجیں تو آسانی سے تبدیل ہو سکتے ہیں. اور پھر پانی سے کتنی بیماریاں پھیلتی ہیں، اور پھر ہمیں یہ ناجائز چیز کا استعمال کرنا ہوتا ہے. میں ناجائز اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ نے ایک دفعہ پی اور آپ نے اس کو پھینک دی، کہاں جاتی ہے یہ؟ اس کو 1000 سال لگیں گے ڈیزالو ہونے میں. تو میں اپنی تھرموس لے جاتا ہوں میٹل کی ہے، اس کو کہتے ہیں ون یوز پلاسٹک. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ان پہ غور و فکر کریں، مگر ہم ابھی تک آئین میں پھنسے رہے ہیں کہ بھئی آئین کو ہم تحفظ ہی دیتے رہے ہیں، آگے ہم بڑھ ہی نہیں سکیں. اور دنیا آگے جا کے ہم یہیں ابھی ڈیبیٹ کر رہے ہیں. ایک صاحب آتے ہیں آئین ادھر کر دیتے ہیں، دوسرے صاحب آتے ہیں آئین کو ادھر کر دیتے ہیں، اور ہم ان کو یہی سمجھاتے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ آئین سے غداری کر رہے ہو. تو اب میرے خیال میں وقت آ گیا کہ اب یہ 50 سال ہونے کو ہیں اس آئین کو کہ کچھ بنیادی چیزیں ہم سیکھیں اور سکھائیں. اور اس لیے بھی سیکھیں اور سمجھائیں جب آپ اس کو جوڑیں گے اسلام کے بنیادی حقوق سے تو اس میں وزن بڑھے گا. تو وہ اچھا جی کسی شخص نے کہا آئین ہے، قرآنی وظیفہ تو نہیں ہے. آپ کہیں بالکل ہے، کیونکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور آرٹیکل 227 اگر دیکھیں کہ کوئی بھی قانون اگر متصادم ہو قرآن یا سنت کے تو وہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اسلامی نظام آئے گا، اسلامی نظام آ چکا ہے، صرف عمل کرنے کی دیر ہے. یہ اسلامی نظام قائد اعظم اور ان کے ساتھی لائے تھے. اسلامی نظام میں جبر نہیں ہے، اسلامی نظام جمہوری ہے. اسلامی نظام کو برباد کرنے والے آپ بھی جانتے ہیں میں کون ہوں. تو اسلام کے محافظ اگر بننا چاہیں تو اور آئین کے تو اس میں آپ کو کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہونا چاہیے ہے، دونوں ایک ہی ہیں ہمارے آئین کے مطابق. مزید باقی شکیں آئین کی ہیں، پارلیمان کیسے ہوگا، صدر کیسے ہوگا، جج کون بنے گا، یہ کون بنے گا، مگر یہ جو 2 درجن شکیں ہیں یہ وہ شکیں ہیں جو عام شہری کو متاثر کرتی ہیں. ان کو دلچسپی نہیں ہے کہ ایم این اے کیسے بنتا ہے، ایم پی اے کیسے بنتا ہے، کس عمر پہ جج بنتا ہے. اس کو تو کہہ رہے مجھے کیا ملتا ہے، اس کو آپ کو بتانا ہے آپ کو یہ سب ملتا ہے. یہ 2 درجن جو باتیں ہیں یہ آپ کو آئین دیتا ہے. تو اس میں بھی یہ شعور بڑھے گا اور وہ بھی کہے گا ہاں میں اس آئین کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں اس آئین کا اتنا ہی محافظ ہوں جتنا پاکستان کی آرمڈ فورسز ہیں. وہ تو حلف اٹھاتی ہیں آئین پہ، مگر وہ عام شہری نہیں اٹھاتا، اس پہ صرف آرٹیکل 5 ہے، مگر اس کو بھی آپ محافظ بنائیں
آئین کا. وہ محافظ اس لیے بنے کہ اس کو ایک کتاب کا رنگ نہیں پسند ہے، مگر وہ اس لیے محافظ بنے کہ اس کے اس میں حقوق محفوظ ہیں، اور یہ حقوق پہ اگر کوئی کرے حملہ تو راستہ آپ دکھائیں گے. راستہ کہاں کا دکھائیں گے؟ عدالت کا راستہ دکھائیں گے، جج کے سامنے کا راستہ دکھائیں گے کہ کوئی یہ آپ جو ہیں میرے بزرگ بھی ہیں اور نوجوان بھی ہیں اس محفل میں، آئین کو زندہ، آئین پر عمل کرانا آپ کے فرائض میں شامل ہے، اور آپ اس کو بخوبی کریں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ جب آپ بخوبی کریں گے اور آپ جب ججز کے سامنے، بلکہ میں اپنی بات کروں جو کم سمجھ والے ہیں، آپ بتائیں گے کہ یہ شک ہے آئین کی اور اس پہ آپ عمل کروائیے تو انشاءاللہ عمل بھی ہوگا. تو جب یہ نظام عدل جب قائم ہو جائے گا تو باقی باتیں بھی آہستہ آہستہ چھوٹتی جائیں گی. اور عدل کہا گیا ہے کہ عدل معاشرے ہر طرح سے زندہ رہ سکتے ہیں، عدل کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں. جو ہم دیکھتے ہیں، اور جو اب آج کل ہم ویسٹ کی طرف دیکھتے ہیں، ادھر مسلمانی نفاذ رائج نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، مگر عدل کا نفاذ ہے. ادھر آپ کو قانون، آپ غلط کام بھی کریں گے تو آپ قانون آپ کی طریقے سے آپ کو ڈیل کیا جائے گا. اگر آپ کو چالان بھی کیا جائے گا، اور میرا چالان لندن میں ہوا، یوں آتا ہے پولیس والا، سر، یوں ہاتھ کیا، مجھے سر کہا پتہ نہیں کیا غلطی کی. تو یہ اگر، اور یہ ایک ہمارا ایک دوسرے سے اخلاقیت جو ہم بھول گئے ہیں، اس پہ میں ذرا سے آگے چل کے بات کروں گا. سوری میں ذرا سا ڈٹریکٹ کر گیا پیپر سے. واپس آتے ہیں، کہاں پہنچے تھے؟ ہاں، سیکنڈ پیراگراف. اچھا ہاں، شادی کی بات ہوئی. ہاں اچھا. اور اچھا، دفعہ 19 اظہار رائے کی آزادی کا حق دیتی ہے. اسلام کا مسلمانوں سے مطالبہ ہے کہ وہ ہمیشہ حق بات کہیں. سورۃ الاحزاب کی آیت 70 میں فرمایا گیا ہے، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور کہو سیدھی بات، اور کہو سیدھی بات. تو یہ آپ کا دینی فریضہ بھی ہے. سورۃ المائدہ آیت 8 میں فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو، کھڑے ہو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دیتے ہوئے. مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ وہ چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے، اور وہ آپ کی خاطر ان میں کسی ایک کام کو چھوڑنا چاہتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو باقی برائیاں بھی خود بخود چھوٹ گئیں. اب اس میں کتنی بڑی، اب چوری کرنا حد ہے، شراب پینا بھی حد ہے، جھوٹ بولنا نہیں ہے اس طرح سے اگر آپ کو جھوٹی گواہی دیں. مگر کیا حکم تھا کہ بھئی جھوٹ بولنا چھوڑ دو، باقی پھر کام ہو جائے گا. تو اگر ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تو آہستہ آہستہ باقی کام بھی، ہم سے برے کام بھی چھوٹتے چلے جائیں گے. اسی طرح قرآن شریف کی کئی آیات، جیسے سورۃ النساء آیت 114، سورۃ الانبیاء آیت 3، سورۃ الزخرف آیت 80 اور سورۃ المجادلہ آیت 7 سے 10 میں معلومات چھپانے پر، بالخصوص جن سے عوامی مفادات وابستہ ہوں اور جن کے جاننے عوام کا حق ہو، سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے، اور کہیں تو اسے شیطانی عمل بھی قرار دیا گیا ہے. اب معلومات ذرا سا کہتے ہیں نا، ذرا ایک خواتین صاحب ان کی عمر نہیں پوچھ سکتے ہیں، یہ آپ کو حق نہیں دیا ہے.
کیونکہ اس سے آپ کا اس میں عوام کا کوئی بھلا نہیں ہے. اور دوسری بات کہی جاتی ہے کہ مرد سے اس کی آمدن نہیں پوچھی جاتی ہے، مگر مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں کیونکہ میں پبلک آفس ہولڈر ہوں. میری کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ خواتین کے حقوق کا تحفظ کروں. تو دفعہ 23 جائیداد اور خریدنے اور بیچنے کا حق دیتی ہے. مال اور جائیداد کی ملکیت کے حق کے بارے میں قرآن شریف میں بہت سی آیات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے مال کو استعمال کرنے، اس سے فائدہ اٹھانے، اسے صدقہ کرنے، ہبہ کرنے، بیچنے، اس کے بارے میں وصیت کرنے اور اس طرح کے دیگر تمام مالکانہ حقوق حاصل ہیں. اور اسی طرح اس کی موت کے بعد مال پر ورثہ کی ملکیت کے بارے میں بھی آیات میں تفصیل دی گئی ہے. دفعہ 24 میں تحفظ فراہم کرتی ہے کہ کسی کو اس کی مرضی کے بغیر اس کے مال سے زبردستی محروم نہیں کیا جائے گا، اور اگر کہیں عوامی مفاد کی خاطر ایسا کرنا ضروری ہو جائے تو یہ عمل قانون کی حدود کے اندر رہ کر کیا جائے گا اور اسے اس کے مال کا پورا معاوضہ ادا کیا جائے گا. مشہور واقعہ ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے زمین کی ضرورت پڑی تو 2 یتیم بھائیوں سہیل اور سہیل کے ولی کے ساتھ بات کی گئی اور ان کو زمین کا معاوضہ ادا کیا گیا، حالانکہ وہ زمین معاوضہ کے بغیر دینا چاہتے تھے. یہ پہلا میرے خیال میں آپ کہیں کہ یہ بنیاد رکھی گئی. کمپلسری لینڈ ایکوزیشن تو کمپلسری نہیں تھا، مگر کیونکہ وہاں اونٹنی ٹھہری اور وہاں رہائش اور مسجد کی تعمیر ہوئی. سارے شہری برابری کے مستحق ہیں اور کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ دفعہ 25 پابند کرتی ہے. آخری 3 دفعات 26، 27 اور 28 امتیازی سلوک کے مختلف پہلوؤں کی ممانعت کرتی ہیں اور ان کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہیں. یہ دفعہ بھی اسلام کے عین مطابق ہیں. یہ دفعات ہیں میرے خیال میں نان مسلمز اور مسلم کی پروٹیکشنز کے لیے بھی. قرآن شریف کی سورۃ الحجرات آیت 13 میں فرمایا گیا ہے، حجرات معاف کیجیے، میری نظر ذرا اتنی اچھی نہیں ہے. اللہ اے لوگو، یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یقیناً تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ جو تم میں اللہ کا زیادہ فرما بردار اور پرہیزگار ہو. یقیناً اللہ سب کچھ جانتا ہے اور اسے ہر چیز کی خبر ہے. تو اب آپ دیکھیے ایکوالٹی، there shall be no discrimination، ایکوالٹی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا سمپل ہے، سب برابر ہیں، کالا گورا، لمبا چھوٹا، موٹا لنگڑا، اندھا، عرب نان عرب، سب برابر ہیں. اور مگر بہتر بھی ہیں کہ تم میں جو اچھے کام کرے گا وہ ان کے درجات ہیں، اور وہ درجات کسی کو روک نہیں سکتے ہیں. ایک لمبا آدمی بھی اچھے کام کر سکتا ہے، ایک چھوٹے قد والا بھی اچھا کام کر سکتا ہے، ایک انگریز بھی کر سکتا ہے اور ایک پاکستانی بھی کر سکتا ہے. تو دیکھیے وہ ایسی چیزیں جو آپ کے ہاتھ میں ہیں، جو آپ خود کر سکتے ہیں. تو کتنا نان ڈسکریمنیٹری عمل قرآن شریف نے بنیاد رکھ دی اس کی، اور جو میرے خیال میں شاید و نادر اس پہ عمل کیا جاتا ہے. کئی دیگر آیات سے اس بات کی دیگر پہلوؤں پر بھی روشنی پڑتی ہے، جیسے سورۃ الانعام آیت 164 میں فرمایا گیا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان سے دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. مطلب آپ اپنا ہی بوجھ اٹھائیں، دوسرے کا نہیں. معاشرے کے کمزور طبقات اور افراد کے تحفظ کے لیے جاننے والے اقدامات کو امتیازی سلوک نہیں کہا جا سکتا، اور یہ بھی اسلامی احکام کے عین مطابق ہے کہ بچوں اور کمزور لوگوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ کم کیا
جائے۔ اس وجہ سے جہاد فی سبیل اللہ کے حکم سے بھی عورتوں اور ضعیف اور بیمار لوگوں کو مستثنی کیا گیا۔ نماز اور روزے کے احکام میں مریضوں اور مسافروں کے لیے تخفیف کی گئی، اور حج کے فریضہ بھی صرف ان لوگوں پر عائد کیا گیا جو حج کے لیے جانے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اب دیکھیے ایکسیپشنز جو ہیں ہمارے آرٹیکل 25 میں کہ پازیٹیو ڈسکریمنیشن کیا جا سکتا ہے، تو یہ بھی پازیٹیو ڈسکریمنیشن کی آپ کو بنیاد قرآن شریف میں نظر آئی، پازیٹیو ڈسکریمنیشن کی، کہ ان کو بھی چھوٹ دی گئی ہے۔ ایک بہت اہم شق جو 18ویں ترمیم کے ذریعے آئی، دفعہ 25 الف ہے، جو ریاست پر ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ 5 سال سے 16 سال تک کی عمر کے بچوں اور بچیوں کے مفت اور لازمی تعلیم فراہم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر انسانیت کے لیے جو پہلا حکم نازل کیا وہ حکم تھا اقرا، اور اقرا عربی میں جو عربی سمجھتے ہیں، میں تھوڑی بہت میں نے پڑھی تھی، یہ فعل امر کے زمرے میں آتا ہے، حکم کے زمرے میں۔ اقرا پڑھو، اس میں کوئی لچک نہیں چھوڑی۔ اسی صورت علق میں کی چوتھی آیت میں قلم کا ذکر ہے، الذی علم بالقلم، وہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، اور 5ویں آیت میں تعلیم کا ذکر ہے، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو اس کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا۔ یوں جو پہلی وحی ہے وہ پڑھنے، لکھنے اور پڑھانے پر مشتمل ہے۔ اب میں سوال پوچھتا ہوں کہ اسلامی مملکت پاکستان میں 100% لٹریسی کیوں نہیں ہے؟ صرف سوال پوچھتا ہوں، جواب نہیں دیتا ہوں۔ آپ ہم دور نہیں جائیں گے، ہم ہمیشہ اس طرف دیکھتے ہیں، مغرب کی طرف، مگر میں اکثر مشرق کی طرف بھی دیکھتا ہوں، اور مشرق ایک حدیث بھی ہے، علم حاصل کرنی ہے چین بھی جاؤ تو مشرق میں تھا، چین مکہ سے تو مشرق پڑا، سری لنکا آپ چلے جائیں 100% لٹریسی ہے، مسلمان ملک نہیں ہے۔ تو یہاں یہ ایک ہم سب کے لیے ایک شرمناک بات ہے کہ جو پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں ڈائریکٹ سپیچ، اور یہ ہمارے مسلمانوں کے پاس صرف ہے ڈائریکٹ سپیچ، کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی زبان اقرا، اور پہلی آیات میں اس میں پڑھنے کا، لکھنے کا، تعلیم حاصل کرنے کی باتیں ہیں۔ اور ہم سب جدھر ہیں قانون کے اپنے طالب علمی ہیں، اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی نئی بات سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو، دوسروں سے سیکھتے ہیں، کبھی خود معلوم کرتے ہیں، کوئی کیس آ جائے۔ پیارے نبی کی طرف چلتے ہیں نے بھی تعلیم کی اہمیت پر بہت زور دیا، اور جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، جنگی قیدیوں کو بھی کہا کہ ہر قیدی رہائی حاصل کرنے کے لیے 10 بچوں کو لکھنا پڑھانا سکھائے۔ ایک اور جو آیت ہے قرآن شریف کی، سورہ بقرہ کی 151 آیت، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کہ انہوں نے آپ کو پڑھایا کتاب میں اور حکمت دی، اور اسی آیت میں آپ مزید بتایا کہ آپ کو وہ باتیں سکھائیں جو آپ کو پتہ نہیں تھیں، اور یہ کون ہیں وہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بھی ادھر کہا جا سکتا تھا، جو مجھے بعد میں خیال آیا اس کے لکھنے کے بعد۔ اب دفعات 20، 21، 22 کسی مذہب کے ماننے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق دیتی ہیں،
اور اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کے لیے محصول ادا کرنے یا زبردستی اس کی تعلیم دینے کے خلاف تحفظ کرتی ہیں۔ یہ دفعات بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت 256 میں فرمایا گیا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ یونس آیت 99 میں فرمایا گیا اور اگر تمہارا رب چاہتا تو زمین کے سارے لوگ مل کر ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ سورۃ الحج آیت 40 میں تو جہاد کا مقصد کہ مختلف مذاہب کی عبادت گاہوں کا تحفظ کیا جائے۔ اب یہ آیت شاید اکثر لوگ کہتے نہیں ہیں، جہاد اس لیے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض دوسرے لوگوں کو دفع نہ کرتا تو خانقیں، گرجا، معبد یا سینگوگز اور مسجدیں جس میں اللہ کے نام کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے ڈھا دی جاتی۔ تو جہاد فی سبیل اللہ آپ گرجا بچانے کے لیے اور سینگوگ بچانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، جہاں کہ یہ قرآنی آیت ہے اللہ تعالیٰ، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کا نام اکثریت سے لیا جاتا ہے۔ تو یہ کتنا خوبصورت بات ہے کہ نہ صرف اپنا دین تو ہوتا ہی اپنا، مگر دوسرے کا دین، اور اسی طرح جو ہماری مشعل راہ ہے وہ ان کو جب برا بھلا خاتون کہتی تھیں اور کچرا پھینکتی تھیں تو ایک دن نہیں کیا تو ان کے معلوم کرنے کا ہے کہ کدھر ہے وہ عورت، اور وہ اتنی متاثر ہوئی کہ مسلمان ہو گئی۔ اخلاق کے ذریعے لوگ مسلمان ہوئے، جبر کے ذریعے تو شاید ہی کوئی مسلمان ہوا ہو۔ اچھا، اس ساری تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ آئین کے دیے گئے بنیادی حقوق اسلام کے عین مطابق ہیں، اور آئین کے ان دفعات اور اسلامی احکام میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جب لوگوں کو یہ حقوق میسر ہوں تو ان کا عملی نفاذ یقینی بنانے کی ذمہ داری بالخصوص عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے ججز پر عائد ہوتی ہے، جنہوں نے اس بات کی بھی قسم کھائی ہے کہ وہ بلا تفریق و امتیاز اور کسی خوف یا لالچ کے بغیر ہر شخص کو انصاف مہیا کریں گے، جس میں ذکر کیے گئے بنیادی حقوق بھی شامل ہیں۔ یہ بات بھی قرآن شریف کے عین مطابق ہے۔ سورۃ المائدہ آیت 8 میں فرمایا گیا ہے اے ایمان والو، کھڑے ہو اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دیتے ہوئے، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر مجبور نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو کہ یہ تقوی سے قریب تر ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اسی سورت کی آیت 82 میں حکم دیا گیا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ پھر سورۃ النساء آیت 135 میں فرمایا گیا اور اگر تم بات کو بگاڑو یا انصاف کرنے سے منہ موڑو تو یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیشنس کے ساتھ مجھے سنا۔ میں اس کا بس آخر میں یہ کہتا چلوں کہ جو ہمیں جو حدیث اور سنت سے جو باتیں ملتی ہیں اور جو قرآن سے بھی آپ نے اختر صاحب نے شروع میں قرآن شریف کی آیت اور پھر ہمارے پیارے نبی کے متعلق جو کہا، اب یہ
قرآن شریف تو ایک شخص کے ذریعے آیا، وہ شخص میں اللہ تعالیٰ کیا بیان کرتے ہیں کہ ان میں کیا خوبی تھی، قرآن شریف میں کیا بیان کرتے ہیں؟ سوال پوچھ رہا ہوں، کسی کو پتہ ہے؟ نہیں، کیا خصوصیت ہے؟ صادق و امین بہت سے لوگ نہیں ہوں گے دنیا میں، کوئی بھی نہیں؟ اچھا نہیں، ایک خاص چیز جو بیان کی گئی ہے قرآن شریف میں، اور حوالہ بھی دینا قرآن شریف کا۔ احسن و تقویم تو آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں، یہ ناچیز بھی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلُقُ الْعَظِيمِ، کہ تمہارا یعنی کہ ان کا عظیم تر اخلاق ہے۔ تو جب ہماری مشعل راہ یہ ہے تو ہم ان کی تھوڑی بہت نقل ہمیں کرنا چاہیے ہے، اور ہم پہ حق ہمارا، اگر ہم واقعی اپنے آپ کو مسلمان ہی اچھا شخص ہی سمجھیں تو کرنا چاہیے۔ اور ان کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ان کا کانا خلق القرآن، کہ ان کا اخلاق قرآن تھا۔ تو یہ اخلاق جو ہے یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اور اسی پہ میں آپ نے جو مجھے اخلاق دکھایا ہے، اور انشاءاللہ آپ سے میں سیکھوں گا کہ یہ اخلاق جب ہوگا تو بات بہت آگے جا سکتی ہے، اور جب اخلاق چھوٹ جائے معاشرے میں تو بہت ساری بدکاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ میں پھر آخر میں آپ سب کا اور بالخصوص آپ کی الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے بلایا، اور اگر اس طرح کے جیسے انہوں نے وعدہ کیا، آپ سب سے یاد دلائیے گا، ان کو بھولیں نہیں کہ لوگوں کو بلائیں گے، تو بلکہ آپ نہ صرف ججز کو بلائیں، جو وکیل حضرات ہیں جو آپ کو سکھا سکتے ہیں اور ججز کو بھی سکھا سکتے ہیں، ان کو بھی بلائیے اور یاد کیجیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔